بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس میٹنگ بنگلور شہر کے قدیم ترین دینی ادارے مدرسہ عربیہ سراج العلوم کے دوسرے جلسہ دستار بندی کے موقع پر آج یہ پریس میٹ ہو رہی ہے۔ مدرسہ عربیہ سراج العلوم بنگلور شہر کے قدیم ترین اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ باقاعدہ اس کا افتتاح 1965 میں ہوا، حالانکہ اس کی خدمات 1962 سے شروع ہو چکی تھیں۔ یہ ادارہ مکتب سے شروع ہوا۔ 2-2.5 گھنٹے اسکول میں پڑھنے والے بچے مدرسے میں حاضر ہو کر مذہب کی بنیادی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اس نظام کے تحت یہ مدرسہ شروع ہوا۔ لوگوں کا تقاضا بڑھا کہ حفظ کی تعلیم یہاں شروع ہو۔ لوگوں کے تقاضے پر 1970 میں یہاں حفظ کی تعلیم شروع ہوئی، اور الحمدللہ آج 50 سال سے زائد ہو گئے۔ اس حفظ کے شعبے سے 80 پر 2 بچے مکمل حفظ قرآن مجید مکمل کر کے فارغ ہوئے۔ ادارے میں چونکہ جگہ نہیں، اور ادارے کے بانی وہ محتمم الگ سے جگہ خرید کر مدرسہ بنانے کا مزاج نہیں رکھتے۔ ان کا مزاج تھا کہ جو وقت تعمیر میں لگے وہ تعلیم میں لگنا چاہیے، وہ تعلیم میں لگے رہے۔ حفظ کا ایک شعبہ اس زمانے سے چلا، آج تک چل رہا ہے، جس میں 15 بچے ہوتے ہیں۔ تقاضے پر شعبہ ناظرہ قیام طعام کے ساتھ 15 بچوں کا رکھا، باقی اور نظام آگے نہیں بڑھایا گیا۔ 76 میں حفظ شروع ہوا، اور 1980 میں دارالعلوم دیوبند کا ایک موقر وفد، جس میں ملک کے اکابرین شامل تھے، ملک کا دورہ کرتے ہوئے بنگلور پہنچا، تو ان کی آمد سے فائدہ اٹھا کر ایک جلسہ دستار بندی 1986 میں منعقد کیا گیا، جس میں 13 بچوں کی دستار بندی ہو چکی۔ باقی اور بچوں کی دستار بندی کے لیے نہ محتمم کبھی تیار ہوئے، نہ ادارہ آگے بڑھا۔ اب الحمدللہ مختلف تقاضوں کی بنیاد پر یہ 14 جنوری آنے والی اتوار کو مسجد بارلین میں، جہاں یہ مدرسہ واقع ہے، وہاں صبح 10 بجے سے ظہر تک یہ جلسہ دستار بندی منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب، استاد حدیث اور فقی جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، یہ دونوں باہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ باقی ہمارے مقامی اکابرین میں حضرت امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب، حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب، اور حضرت مولانا قاری محمد کلیم اللہ صاحب، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب پرنام بٹ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اس ادارے میں حفظ کا افتتاح آپ کے دادا حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب پرنام بٹی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے حفظ کا افتتاح عمل میں آیا تھا۔ ان کے فرزند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب جب تک باحیات رہے، ادارے سے تعلق رہا۔ اب ان کے فرزند مفتی رشید صاحب تشریف لا رہے، اور ہمارے سٹی جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم، ہمارے دوست اور ساتھی جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی، یہ حضرات شریک اجلاس ہوں گے۔ اہتمام کیا گیا ہے سراج العلوم میں جتنے اساتذہ نے خدمت کی ہے حفظ میں یا دیگر شعبوں میں، ان تمام کو اس موقع پر یاد کیا گیا ہے، اور سبوں نے بخوشی حاضری کا وعدہ کیا ہے۔ سراج العلوم کے پڑھے ہوئے لوگ بھی بہت خوشی سے مشتاق ہیں کہ جلسے میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ یہ تقریباً 60 پر 7 بچوں کی دستار بندی ہوگی،
اور انہیں تحفوں سے نوازا جائے گا، اور سراج العلوم کی بھی خدمات تفصیل سے رکھی جائیں گی۔ ایک مجلہ بھی اس موقع پر اس کا اجرا عمل میں آئے گا، جس میں سراج العلوم کی پوری تاریخ، اس کے بانی و محتمم کی تاریخ پر مشتمل وہ مجلہ ہوگا۔ ایک کمیٹی ہے جو بہت پہلے سے ہے، میرے دائیں جانب جناب صلاح الدین صاحب ہیں، یہ اس ادارے کے موجودہ سیکریٹری ہیں۔ مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی وہ ادارے کے محتمم ہیں، اور جناب ذبیح اللہ صاحب وہ ممبر ہیں۔ ادھر جناب جمیل احمد صاحب وہ بھی مدرسے کے ٹرسٹی ممبر ہیں۔ جناب قاری ممتاز احمد صاحب مدرسے میں ناظم تعلیمات ہیں، اور جناب عظمت صاحب یہ بھی ممبر ہے، باقی اساتذہ ہیں۔ اب ہماری گزارش ہے، ہماری آواز جو لوگ سن رہے ہوں، دیکھیں گے یا سنیں گے، ان سب سے گزارش ہے کہ اس اجلاس میں جو مسجد کے اندر نورانی و عرفانی اپنے ملک بھر کے اکابرین کی شمولیت کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اس میں تشریف لائیں، شرکت کریں، ادارے کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اور طلبہ جی، چونکہ تقریباً 48 سال کے بعد یہ اجلاس ہو رہا ہے، تو فارغین میں دو چار ایسے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے بچے آئیں گے، وہ اپنے باپ کا انعام لیں گے۔ تو ایک عجیب و غریب اجلاس ہے، 48 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ احباب جو بھی سن رہے ہیں، سنیں گے، دیکھیں گے، اجلاس میں تشریف لائیں اور حوصلہ بخشیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن اخلاص کے ساتھ یہ ادارہ قائم کیا گیا، اللہ اس اخلاص کی بدولت اسے قیامت تک جاری و ساری رکھنے کے فیصلے فرمائے، یہاں کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، آمین۔